السلام علیکم دوستو افغان طالبان نے امریکہ سے مذاکرات میں اصل رکاوٹ سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ امریکہ نے بٹگرام میں مستقل اڈہ دینے، چین، ایران اور پاکستان سے تعلقات نہ رکھنے کی صورت میں طالبان کو افغانستان کی حکومت دینے کی پیشکش کی تھی۔ طالبان کے انکار کر مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر لی۔ امریکہ نے اقتصادی اور سیاسی تعاون بڑھانے کی بھی آفر کی تھی، تاہم افغان طالبان نے تمام امریکی پیشکشوں کو ٹھکرا کر واضح طور پر کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنے تمام ادارے بند کرنے اور سارے فوجی نکالنا ہوں گے۔ افغانستان کی سرزمین پر کسی بھی قابض قوت کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کیا جائے گا جس میں اسلامی شعائر اور اسلامی نظام کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ ہو۔ کسی قسم کے دباؤ اور فرمائش پر افغان طالبان اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دو ٹوک موقف کے بعد امریکہ نے مذاکرات ختم کیے۔ تعلیمی معاملات پر بھی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے۔ افغان طالبان کے تعلیمی نصاب میں جہاد کو اہمیت حاصل ہوگی، بلکہ افغان تاریخ جو جہاد اور جدوجہد سے بھری پڑی ہے نئی افغان نسل کو منتقل کی جائے گی، جبکہ امریکہ نصاب سے جہاد سے متعلق مفاد کو یکساں نکالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ادھر پاکستان اس ضمن میں تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان جو اب تک ہونے والے مذاکرات کے 9 ادوار میں سہولت کا کردار ادا کرتا رہا ہے، ان مذاکرات کے تعطل پر فکر مند ہے۔ پاکستان اب طالبان کو قائل کر رہا ہے، بلکہ دونوں فریقوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر ان میں ابھی تک سیز فائر ممکن نہیں تو کم از کم تشدد کا راستہ ترک کر دیں، جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ اگر بیرونی افواج ہم پر حملہ کرتی ہے، بمباری اور رات کی کارروائیاں جاری رکھی جاتی ہیں، تو پھر طالبان بھی گزشتہ 18 سال کی طرح حملے جاری رکھیں گے۔ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت مکمل ہو گئی تھی، جبکہ صرف امن معاہدے پر دستخط ہونے باقی تھے۔ ہمارے لیے یہ بات حیران کن تھی، کیونکہ دونوں جانب سے زیادہ تر اختلافات دور کر لیے گئے تھے۔ زلمے خلیل زاد نے بھی متعدد بار یہ اعلان کیا کہ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ گزشتہ لگ بھگ 1 سال سے جاری مذاکرات کا محور 4 معاملات تھے، جن میں افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاء، بین الافغان مذاکرات، مستقبل میں جنگ بندی اور کسی شدت پسند گروہ کا افغانستان سرزمین استعمال کر کے باہر حملے کرنے کی اجازت نہ دینے کے نکات شامل تھے۔ طالبان نے ان مذاکرات میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ ان کے بقول غیر ملکی افواج کے انخلاء کا معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دیگر طالبان دھڑوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ اگر جنگ بندی پر اتفاق ہوتا ہے تو وہ افغانستان میں حملے بند کر دیں گے۔ طالبان کا امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ طے ہونے کے بعد وہ امریکی فوج کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دینے پر تیار تھے۔ اگر امن معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو وہ اب بھی محفوظ راستہ دینے پر تیار ہیں۔ اگر امن معاہدے پر دستخط کے بغیر فوجی انخلاء ہوگا تو پھر طالبان یہ طے کریں گے کہ فورسز پر حملے کیے جائیں یا روک دیے جائیں۔ حملے کرنے یا نہ کرنے کا انحصار طالبان پر ہوگا، کیونکہ کوئی امن معاہدہ موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے آپ سمیت سب کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ جس طریقے سے وہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اگر اس طریقے سے ہو جاتا تو بھی مصیبت تھی، اور اب جب مذاکرات ختم کیے تو بھی مصیبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قطر میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کو غلط طور پر امن مذاکرات کا نام دیا گیا تھا۔ یہ امن مذاکرات نہیں بلکہ صرف امریکہ اور طالبان کے مذاکرات تھے۔ امن صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب افغان آپس میں بھی جنگ ختم کر کے مشترکہ سیاسی نظام پر متفق ہو جائیں۔ 9/11 سے قبل بھی وہاں امن نہیں تھا۔ سوویت انخلاء کے بعد تو نجیب حکومت اور مجاہدین کی لڑائیاں، پھر مجاہدین کی آپس کی لڑائیوں، اور اس کے بعد طالبان اور مجاہدین کی لڑائیوں میں جو تباہی ہوئی، اس کے مقابلے میں وہ تباہی تو کچھ بھی نہیں تھی جو سوویت افواج کے قبضے کے دوران ہوئی تھی۔ بین الافغان مفاہمت کے بغیر امریکی افواج کے انخلاء کی صورت میں ضروری نہیں کہ امن آ جائے، بلکہ مزید تباہی بھی آ سکتی ہے۔ افغانستان سے متعلق امریکیوں کی عقل باراک اوباما کے دور میں ہی ٹھکانے آ گئی تھی۔ امریکی مذاکرات کاروں کو خوش فہمی تھی کہ معاہدے کے قریب جا کر طالبان جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں گے۔
لیکن جوں جوں وہ وقت قریب آتا گیا طالبان جنگ تیز کرتے گئے۔ زلمے خلیلزاد نے طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے 5000 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن دوستو یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ قیدی افغان حکومت کی جیلوں میں ہے۔ چنانچہ اشرف غنی نے زلمے خلیلزاد سے کہا کہ ٹرمپ سے کہہ دیں کہ وہ طالبان کے قیدی رہا کر دیں۔ طالبان روزانہ میرے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، میری یہ انگلیاں کٹ تو سکتی ہیں لیکن طالبان کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط نہیں کر سکتی۔ چنانچہ معاہدے کی ناکامی کی پہلی وجہ افغان صدر کا یہ انکار بھی بنا۔ اصل خرابی یہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے یہ مذاکرات افغانستان میں امن کے ہدف کو نہیں بلکہ افواج کے باعزت واپسی کے ہدف کو مد نظر رکھ کر شروع کیے تھے، کیونکہ اس نام نہاد کامیابی کو امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات کے لیے استعمال کرنا تھا۔ چونکہ طالبان اور دیگر فریق امریکی مذاکرات کاروں کی اس کمزوری کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کر کے زلمے خلیلزاد کی ٹیم سے ایسی شرائط منوا لی جو افغان حکومت کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی۔ شروع میں دوستو اسٹیبلشمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹرمپ کا روز راستہ نہ روک سکے، لیکن جب معاہدے کی شرائط سامنے آئیں تو ان عناصر کی طرف سے مزاحمت بڑھنے لگی، اور میرے نزدیک ٹرمپ کے یو ٹرن کی ایک وجہ یہ اندرونی مزاحمت بھی تھی، کیونکہ زلمے خلیلزاد اور صدر ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ بندی کے بغیر افغان حکومت کسی صورت ان کے اور طالبان کے معاہدے کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے مذاکراتی ٹیم طالبان سے مطالبہ کرتی رہی کہ وہ جنگ بندی کر کے معاہدے کے لیے کچھ نہ کچھ ماحول سازگار بنا لیں۔ چنانچہ دوستو ٹرمپ نے انہیں اور افغان صدر اشرف غنی کو کیمپ ڈیوڈ بلانے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب معاملہ ملا ہیبت اللہ اور طالبان شورا کے پاس آیا تو انہوں نے معاہدے پر دستخط سے قبل کیمپ ڈیوڈ جانے کی مخالفت کر دی۔ پھر جب زلمے خلیلزاد کے ذریعے یہ پیغام ان تک پہنچا کہ طالبان کیمپ ڈیوڈ آنے کو تیار نہیں تو انا پرست ٹرمپ کی بھی انا بری طرح مجروح ہوئی اور کابل میں طالبان کے حملے کو بنیاد بنا کر مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔